بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم نحو کا الدرس السابع 7واں سبق مرکب توصیفی کا بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مرکب توصیفی کی سب سے پہلے تعریف سماعت کرتے ہیں۔ کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی، برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جو ناقص ہوتا ہے، تام نہیں ہوتا، بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے۔ پہلے والے کو موصوف اور دوسرے والے کو صفت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ پہلے والے کی اچھائی برائی کوئی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسے رجل صالح۔ تو یہاں پر دیکھیں دو اجزاء ہیں، ایک رجل اور ایک صالح۔ رجل کا مطلب ہے مرد اور صالح کا مطلب ہے نیک۔ تو یہاں دو جز ہیں۔ دوسرا جو جز ہے صالح، وہ پہلے والے جز کی اچھائی برائی بیان کر رہا ہے، یعنی مرد نیک ہے یا برا ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مرد اچھا ہے، نیک ہے، تو دوسرے جز نے رجل پہلے جز کی اچھائی بیان کی۔ تو اچھائی برائی دوسرا جز پہلے والے جز کی اگر بیان کرے، اچھائی بیان کرے، برائی بیان کرے، تو ایسے دو اجزاء کو ملا کر مرکب توصیفی کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے والی مثال کے اندر دیکھیں، رجل فاسق، فاسق مرد، پہلے والا تھا نیک مرد، دوسرا ہے فاسق مرد۔ تو رجل کی جو برائی ہے وہ دوسرے جز فاسق نے بیان کی۔ تو دوسرے والا جز پہلے والے جز کی، یعنی دوسرے والا لفظ پہلے والے لفظ کی اچھائی برائی بیان کر رہا ہو تو اس جز دونوں کو ملا کر مرکب توصیفی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے والی تیسری مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، حجر اسود، کالا پتھر۔ پتھر کا مطلب ہم نے حجر سے لیا اور اسود کالے ہونے کا مطلب اسود سے لیا۔ تو اس کے اندر ایک اور پہچان بھی ہو سکتی ہے کہ جب مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس وقت دوسرے جز کا پہلے ترجمہ ہوتا ہے اور جو پہلے والا جز ہوتا ہے اس کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ ان تین مثالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم نے جو ترجمہ کیا، نیک مرد، فاسق مرد اور کالا پتھر، ان تینوں مثالوں کے اندر ہم نے دوسرے والے جز کا ترجمہ پہلے کیا اور پہلے والے کا بعد میں کیا۔ اور یہ تو ہو گیا ترجمے کے حوالے سے، اور دوسرا جو مرکب توصیفی کی تعریف ہم نے پڑھی وہ بھی اس میں فٹ آ رہی ہے کہ دوسرے والا جز جو ہے وہ پہلے والے جز کی اچھائی برائی، اس کی رنگت، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کی صفت بیان کر رہا ہوگا، تو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں، مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف، یعنی تینوں مثالوں کے اندر رجل اور حجر، ان تینوں کو موصوف بنائیں گے، اور جو صالح ہے، فاسق ہے، اسود ہے، دوسرے جز جو بن رہے ہیں ان کو صفت بنائیں گے۔ تو موصوف اور صفت، پہلے والا موصوف دوسرے والا صفت، تو موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے ترکیب کلام میں۔ قواعد اور فوائد۔ نمبر 1، اردو ترجمہ کرتے وقت صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے لکھا جاتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔
جس کا خلاصہ میں نے اوپر بھی بیان کر دیا کہ اردو ترجمے میں دوسرے جز کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پہلے والے جز کا بعد میں ترجمہ کرتے ہیں. جیسے ایک مثال یہاں پر بھی دی، طفل جمیل. طفل عربی میں بچے کو بولتے ہیں، جمیل خوبصورت کو کہا جاتا ہے. تو ہم نے ترجمہ الٹ کرنا ہے، پہلے دوسرے والے جز کا ترجمہ کرنا ہے، پھر بعد میں پہلے والے جز کا کرنا ہے، کیونکہ اردو ترجمہ کرتے وقت صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. یہی ہم نے قاعدے کے اندر پڑھا. خوبصورت بچہ، جمیل کا ترجمہ خوبصورت پہلے کریں گے اور طفل بچے کا بعد میں کریں گے. نمبر 2 پہ ہے صفت جو ہوتی ہے نا موصوف کی، وہ کبھی مفرد آتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں کے اندر وہ جو پیچھے والا موصوف ہوتا ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. موصوف اور صفت کا آپس میں 10 چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے مطابق ہونا، مفرد ہونے کی صورت میں جب صفت مفرد ہو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں 10 چیزوں میں مطابق ہوں، موافق ہوں. وہ کون سے ہیں دیکھتے ہیں. افراد، تثنیہ، جمع، یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں اگر صفت واحد ہے تو موصوف بھی واحد ہوگا. اسی طرح اگر صفت تثنیہ ہے تو موصوف بھی تثنیہ ہوگا، صفت جمع ہے تو موصوف بھی جمع ہوگا. تو ان 3 چیزوں کے اندر واحد تثنیہ جمع میں موصوف صفت ایک ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا موصوف واحد کا صیغہ ہو اور صفت تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع کا صیغہ ہو. تو ایک جیسے ہونا ضروری ہے موصوف صفت کا واحد تثنیہ جمع ہونے میں. جیسے ان مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں. پہلی مثال کے اندر دیا راجل عالم، دونوں مفرد کے صیغے ہیں. دوسری مثال میں دیا راجلانی عالمانی، دونوں صیغے دونوں جو ہے موصوف صفت یہ تثنیہ کے ہیں. اسی طرح رجال علماء، اس مثال کے اندر دونوں یعنی موصوف اور صفت جمع کے صیغے ہیں. تو اس طرح واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف اور صفت کا مطابق ہونا ضروری ہے. آگے ہیں 3 اور چیزیں جن میں موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوں گی. وہ ہیں رفع، نصب، جر. یعنی موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع ہو، موصوف پر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب ہو، موصوف پر اگر کسرہ ہے تو صفت پر بھی کسرہ ہو. تو رفع، نصب، جر کے اندر یہ دونوں موصوف صفت ایک جیسے ہونے لازمی ہیں. جیسے مثال دی انہوں نے راجل عالم، دونوں مرفوع ہیں. راجلا عالمن موصوف صفت دونوں منصوب ہیں. راجل عالمن دونوں موصوف صفت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مجرور ہیں. تو آگے دیکھیں یہ ہو گئے 6، باقی بچے 4. 2 تذکیر اور تانیث. تذکیر و تانیث کا مطلب یہ ہے، تذکیر کا مطلب ہونا مذکر ہونا اور تانیث کا مطلب مؤنث ہونا. مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف صفت ایک جیسے ہونے چاہیے. یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے. مذکر ہیں تو مذکر ہو دونوں، مؤنث ہیں تو دونوں مؤنث ہونے چاہیے. جیسے مثال میں دیکھ سکتے ہیں راجل عالم، راجل یہ مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے. امرأۃ مؤنث ہے موصوف تو عالمۃ بھی مؤنث ہے صفت. تو اس طرح مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی موصوف صفت ایک جیسے ہونا لازمی ہیں. یہ ہو گئے 8، باقی رہ گئی 2. وہ کون سی ہیں جی؟ تنکیر اور تعریف. یعنی موصوف صفت معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہونا ضروری ہیں. مثال کے طور پر راجل عالم، راجل یہاں پر موصوف بن رہا ہے اور نکرہ ہے. اسی طرح عالم جو ہے وہ صفت بن رہا ہے اور یہ بھی نکرہ ہے، تو دونوں نکرہ ہیں. آگے والی مثال کے اندر دیکھیں
الرجل موصوف بن رہا ہے اور ہے معرفہ، الف لام آ رہا ہے۔ العالم صفت ہے اور اس پر بھی معرفہ کی علامت الف لام پائی جا رہی ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی موصوف صفت مطابق ہونا ضروری ہیں۔ مطابقت یہ تھی 10 چیزوں میں لازمی۔ یہ جب ہے کہ جب مفرد ہو صفت، اگر صفت مفرد نہیں ہے جمع ہے تو اس وقت یعنی جملہ ہو، جملہ جمع نہ ہو، جب صفت جملہ بن رہی ہو، مفرد نہ بن رہی ہو، تو اس وقت موصوف کے مطابق ہونا ایک ضمیر ضروری ہے۔ اس وقت موصوف اگر صفت اگر موصوف اور صفت میں مطابقت میں دیکھی جائے تو اس وقت دیکھیں مفرد ہے کہ جملہ ہے صفت۔ اگر مفرد ہے تو 10 چیزوں میں ہم مطابقت ضرور دیکھیں گے، اور اگر صفت جملہ ہے تو موصوف میں ہونا موصوف کے مطابق کیسے کریں گے؟ اس وقت ہمیں ایک ضمیر کی حاجت ہوگی جو کہ صفت کے اندر پائی جائے گی۔ موصوف کے مطابق جملہ صفت کو کیسے مطابق کریں گے؟ وہ اس طرح کہ صفت کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو کہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو، مفرد تثنیہ جمع وغیرہ ہونے میں۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء رجل ابوہ، یہاں پر جاء فعل ہے، رجل موصوف ہے، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا صفت۔ تو ابوہ مفرد نہیں ہے، صفت مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، تو اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ رجل بھی واحد ہے اور اس میں جو ضمیر ہے نا ہو، یہ بھی واحد ہے، تو لہذا ضمیر اور جو موصوف ہیں اس میں اس طرح مطابقت ضروری ہے۔ آگے ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، اس میں دیکھیں امرأۃ ابوہا، یہاں پر ابوہا میں جو ضمیر ہے نا وہ امرأۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو امرأۃ موصوف ہے اور ابوہا یہ اس کی خبر وغیرہ بن کے یہ صفت بن جائے گا۔ دیکھیں تو ہا ضمیر جو نا یہ امرأۃ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ صفت بن رہا ہے، اور اس میں موصوف جو ہے وہ امرأۃ ہے۔ تو بس اتنا خلاصہ یاد رکھیں، جب جملہ بن رہی ہو صفت اس میں ضمیر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا اس میں ضمیر بھی پائی جا رہی ہے جب صفت جملہ بن رہی ہے۔ نمبر 4، موصوف اگر غیر عاقل یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی، انسان اور جن کے علاوہ تقریباً ساری چیزیں غیر عاقل کہلاتی ہیں، اگر موصوف ایسی چیز کی یعنی غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں جب ہم موصوف کی صفت غیر عاقل لانا چاہیں، جیسے مثال کے اندر دیکھ لیں آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا، اشجار مثمرۃ، تو یہاں پر اشجار جو ہے نا یہ غیر عاقل ہے، درخت کی جمع ہے یہ، تو درخت ظاہر سی بات ہے غیر عاقل ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ان کے اندر، تو یہ موصوف بھی بن رہا ہے۔ تو جب موصوف غیر عاقل چیز ہو تو اس کی جو صفت ہوتی ہے نا وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے ہم نے مثمرۃ واحد مؤنث لائے، اسی طرح ہم اس کی جگہ جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مثمرات بھی لا سکتے ہیں،
اشجار مثمرۃ بھی کر سکتے ہیں اور اشجار مثمرات بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں، دوسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ مؤنث عاقل ہو، مؤنث چیز ہو، مادہ چیز ہو اور عقل والی ہو، یعنی انسان کے اندر عقل ہوتی ہے تو عورت ہو یا کوئی جن ہو مادہ، اگر اس کو ہم موصوف بنائیں، عورت کو موصوف بنائیں یا جن مادہ کو موصوف بنائیں، تو اس کی جو صفت لگائیں گے نا، صفت لائیں گے، وہ بھی واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے آگے کی مثال کے اندر نساء موصوف ہے، عورتوں کو نساء بولا جاتا ہے، تو یہ عاقل ہیں، عورتیں بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں اور عقل والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ نساء موصوف بھی بن رہا ہے، عاقل کے مؤنث بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے۔ تو اس صورت میں اس کی جو صفت آ سکتی ہے وہ بھی دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، یعنی نساء عاقلۃ بھی کر سکتے ہیں اور نساء عاقلات بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے اچھے طریقے سے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ میسج وغیرہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، یعنی مذکر بن رہا ہو اور وہ مذکر عاقل بھی ہو، یعنی وہ انسان ہو، مرد ہو، اور کیا ہو جی، جمع مکسر ہو، جیسے رجال ہے، رجال عقل والے بھی ہوتے ہیں مرد، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذکر بھی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ پائی جا رہی ہے کہ جمع مکسر ہے، تو 3 چیزیں اگر موصوف کے اندر پائی جائیں، نمبر 1 مذکر ہونا، نمبر 2 عقل والا ہونا، نمبر 3 جمع مکسر کا ہونا، تو رجال کے اندر دیکھیں، رجال مذکر بھی ہے، عاقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے، تو ایسے موصوف کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اطفال اور رجال، یہ دونوں موصوف ہیں جن کے اندر تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، مذکر ہونا بھی پائی جا رہی ہے، عاقل ہونا بھی پائی جا رہی ہے اور جمع مکسر ہونا بھی پائی جا رہی ہے، تو یہ ایسے موصوف ہیں جو مذکر بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، جمع مکسر بھی ہیں، تو ان کی صفت جو ہے واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ جیسے اطفال کی صفت آئی واحد مؤنث صغیرۃ، صغیرۃ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال میں رجال کے اندر تینوں شرطیں پا جا رہی ہیں، مذکر ہے، عاقل ہے، جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت لائی وہ جمع مذکر ہے۔ دیکھیں کبار مذکر ہے اور جمع بھی ہے، تو دونوں طرح سے اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ فائدہ، مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب بنائی، نمبر 2 مرکب مزجی۔ مرکب بنائی کی تعریف سماعت کریں، جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ جیسے احد عشرہ، تسعۃ عشرہ، تو یہ احد عشرہ جو ہے نا، یہ 2 جز ہیں اور مرکب ناقص بھی ہیں، تو احد عشرہ 2 ہونے کے باوجود بھی ان کو ایک کلمہ بنا دیا ہے، اور جو ان کا دوسرا جز ہے نا، جسے عشرہ ہو گیا، یہ کسی حرف کو شامل بھی ہے۔ وہ کون سا حرف ہے؟ وہ اصل دیکھیں، وہ اصل میں احد و عشرن تھا، اسی تسعۃ و عشرن تھا، تو واو کو یہ دوسرا جز شامل تھا اور اس کو ہٹا دیا گیا اور ان دونوں کو ایک کلمہ بنا دیا گیا، احد و عشرہ کو احد عشرہ ایک کلمہ کر دیا گیا۔ تو ایسے مرکب کو ملا کر جب ایک بنا دیا جائے اور دوسرا جز
کسی دوسرے حرف کو شامل بھی ہو تو اس مرکب کو مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو ہم نے قسم پڑھی مزجی، اس کو کہتے ہیں کہ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو۔ دونوں تعریفوں میں یہی آئے گا کہ ان کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، دو جز ہوں لیکن کیا کیا گیا ہو، ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو۔ لیکن جو دوسری شرط تھی نا کہ کسی حرف کو شامل ہو تو مرکب بنائی ہوگا، اور کسی حرف کو شامل نہ ہو تو وہ مرکب منع صرف یا پھر جس طرح ہم نے تعریف میں پڑھا مرکب مزجی کہتے ہیں۔ جیسے بالا بکو، بالا الگ جز ہے، بکو الگ جز ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں تو دو اجزاء شمار نہیں کرتے بلکہ بالا بکو کو ایک ہی تصور کرتے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہے۔ اور اس مرکب میں جو بالا ہے اور بکو ہے دونوں کو جب ملا کر ایک کر دیا گیا تو اس میں جو دوسرا جز ہے نا بکو، یہ کسی حرف کو شامل نہیں ہے۔ جیسے اوپر والی تعریف کے اندر مرکب بنائی میں احد و عشرہ تھا تو واو کو دوسرا حرف شامل تھا تو اس وجہ سے اس کو مرکب بنائی کہا، لیکن یہ دوسری جو ہے نا قسم مرکب مزجی یا منع صرف، اس میں دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جو بات جب کی جائے ناقص بات کی جائے، مکمل بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ آگے تمارین کی طرف آتے ہیں۔ تمارین پہلی کے اندر سوال کے جوابات آپ کو اسباق سے یاد کرنے ہوتے ہیں، دوسری میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، غلط کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو آئیں دیکھیں، پہلے نمبر پہ ہے غلط فقرہ، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے ہر صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ درست کیا ہے جی، صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے غلط جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے جی، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مذکر یا جمع مذکر آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط جملہ لکھا ہوا ہے۔ درست جملہ وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں، اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اب نے اینڈ میں تھوڑا سا چینج کرنی ہے، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، یہ درست جملہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جس مرکب کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں۔ تو یہ پوری تعریف نہیں کی انہوں نے تو لہذا یہ غلط جملہ ہے۔ درست یہ ہے کہ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو تو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں، یہ درست جملہ ہے۔ آگے آ جاتے ہیں تیسری تمرین کے اندر کہ جس میں موصوف اور صفت الگ الگ کرنے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، جاء رجل یخاف، ایسا آدمی آیا جو ڈرتا ہے۔ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ رجل اس کے اندر موصوف ہے، یخاف صفت ہے۔ دوسرے پر صام ولد صالح، ایسا بچہ آیا جو نیک ہے، تو اس کے اندر ولد موصوف صالح صفت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ھذہ ناقۃ یعملۃ، یہ ایسی اونٹنی ہے جو کام کرتی ہے۔ ناقۃ موصوف ہے اور یعملۃ صفت ہے۔ آگے والی مثال کے اندر ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے۔ تو یوم موصوف ہے اور عظیم صفت ہے۔ القرآن الکریم کلام اللہ، تو اس قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر دیکھیں القرآن موصوف، الکریم صفت ہے۔ اولاد صغار نائمون، چھوٹے بچے سو رہے ہیں۔
تو اولاد اس میں موصوف، صغارن صفت ہے۔ تلکا ایام معدودات، یہ گنے ہوئے ایام ہیں۔ ایام موصوف، معدودات صفت۔ رأیت رجالا کثیرۃ، میں نے کثیر آدمی دیکھے۔ رجالاً اس کے اندر موصوف ہے، کثیرتاً اس کے اندر صفت ہے۔ القناعۃ مال لا ينفذ، قناعت ایسی دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ مال اس کے اندر موصوف ہے، لا ينفذ اس کے اندر صفت ہے۔ النساء المسلمات صابرات، مسلمان عورتیں صبر کرنے والی ہیں۔ تو اس کے اندر النساء موصوف ہے اور مسلمات جو ہے وہ صفت بن رہا ہے۔ یہ تھی تیسری تمرین۔ آئیے چوتھی تمرین کی طرف، کہ جس میں ہم نے درج ذیل جملوں کے مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ مرکب توصیفی بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر غلطی کو درست کرنا ہے۔ دیکھیں، نام اطفال صغیر، چھوٹے بچے سو گئے، تو اس کے اندر صغیرن کی جگہ صغیرتن کر دیں گے یا پھر صغارن کر دیں گے، کیونکہ موصوف مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جاء الرجل صالح، نیک آدمی آیا، تو اس کے اندر ہم نے صالحن کو نکرہ ہے یہ معرفہ کر دینا ہے، یعنی الصالح کر دینا ہے، کیونکہ موصوف صفت 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے جب صفت مفرد ہو۔ رأیت البلد الکریمی، تو میں نے عزت والا شہر دیکھا، تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں موصوف صفت کے اندر مطابقت ضروری ہے۔ الکریمی کو الکریمہ کر دیں گے، رفع نصب جر میں بھی موصوف صفت کیا ہوتی ہیں؟ مطابق ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ھذہ کتب مفیدون، یہ کتابیں مفید ہیں، تو اس کے اندر کرنا کیا ہے جی؟ مفیدون کو مفیدتن کر دیں گے یا پھر مفیداتن کر دیں گے، کیونکہ قاعدہ ہم نے سبق کے اندر پڑھا، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے یا پھر جمع مؤنث آتی ہے، تو مفیدتن واحد مؤنث، مفیداتن جمع مؤنث۔ آگے دیکھیں نمبر 5 پہ شربت ماء عذبن، میں نے میٹھا پانی پیا، تو ماء موصوف ہے، عذبن صفت ہے، تو موصوف صفت رفع نصب جر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ مطابق ہوتی ہے، تو ماء منصوب ہے، عذبن کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو عذبن کر دیں گے، اس کو منصوب کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 6 پہ ہے ناصر زید عالم، اس زید نے مدد کی جو عالم ہے، تو یہاں پر دیکھیں زید موصوف ہے اور عالم کیا بن رہا ہے؟ صفت، لیکن اس میں تھوڑا گڑبڑ ہے کیونکہ زید معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا جب موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہونا چاہیے، تو عالم کو العالم کر دیں گے۔ آگے دیکھیں جز جیم، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل دو لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیں، تو ہم نے ان کو موصوف صفت بنا دینا ہے۔ الآیۃ بینۃ، واضح آیتیں، اس کو ہم نے کرنا ہے الآیۃ البینۃ، بینۃ کو معرفہ کر دینا ہے الف لام کے ساتھ۔ نمبر 2 پہ البئر عمیقۃ، گہرا کنواں، تو ہم نے اس طرح کرنا ہے بئرن کر دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ بئرن عمیقۃ کر دینا ہے۔ الشمس طالعۃ، طلوع ہونے والا سورج، الشمس معرفہ ہے تو طالعۃ کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟
معرفہ کر دینا ہے، الطالعۃ کر دیں گے، تنوین نہیں لگائیں کیونکہ الف لام آ گیا تو دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ سریر مرفوع، یہاں پر دیکھیں اٹھائی ہوئی چارپائی، سریر موصوف ہے، مرفوع صفت بن رہا ہے اور یہ جملہ ہے۔ مرفوع کیا ہے؟ جملہ ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا جملہ جب صفت بن رہا ہو تو اس میں ضمیر ہونا ضروری ہے، اس لیے مرفوع سے پہلے ہوا نکال لیں گے۔ آگے سمجھ میں؟ آگے ہے جنت العالیۃ، بلند جنت، تو جنت نکرہ ہے اور العالیہ یہ معرفہ ہے، تو ہم نے موصوف صفت کو مطابقت دینی ہے تو الجنت کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 6 پہ ہے الرسل کرام، عزت والے رسول، تو یہاں پر الرسول جو ہے یہ معرفہ ہے، موصوف ہے، اور کرام صفت بن رہا ہے لیکن یہ نکرہ ہے، تو موصوف صفت کے مطابق ہونا 10 چیزوں میں ہونا ضروری ہے، تو کرام ان کو ہم نے الکرام کر دینا ہے۔ آگے دیکھیں النار موقدۃ، جلی ہوئی آگ، النار موصوف معرفہ ہے اور موقدۃ یہ کیا ہے جی؟ معرفہ تو نہیں نکرہ ہے، تو اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ معرفہ، الموقدۃ کر دینا ہے، النار الموقدۃ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مرکب ناقص کا سبق، جس میں ہم نے مرکب توصیفی کا سبق، جس میں ہم نے مرکب توصیفی کی تعریف پڑھی، 10 چیزوں میں مطابقت جب وہ مفرد ہو صفت، اور اس کے علاوہ جب صفت جملہ ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، پھر کچھ قواعد پڑھے اور اس کے بعد تمارین حل کی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنی میں علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔